الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے دنیا کی طرف نزول یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اے لوگو، تم اس نشانی کے ساتھ ہرگز شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو انبیاء و رسول کا سلسلہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے جاری کیا، لیکن جب نوح علیہ السلام ان کے دور میں جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ بھی سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ داؤد علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کر ایک انتہائی نیک شخص پیدا ہوئے جن کا نام عمران تھا۔ انتہائی برگزیدہ شخصیت تھے اور انہوں نے جس عورت سے شادی کی اس کا نام حمنا تھا، اور یہ عورت بھی انتہائی پاک باز اور نیک اور صالحہ خاتون تھی۔ جب ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی اور کئی عرصہ گزر گیا اور ان کو اولاد نہ ہوئی تو ایک مرتبہ اس پاک باز خاتون نے اپنے گھر کے اندر ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ ایک چڑیا تھی جو اپنے بچوں کو اپنی چونچ سے ان کو دانہ چگوا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس حنا نامی عورت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تم مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو مجھے اولاد ہوگی میں اس اولاد کو تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کی اسی وقت دعا کو قبول کر لیا اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ لیکن جب انہوں نے جنم دیا تو بیٹے کے بجائے انہوں نے بیٹی کو جنم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ رب انی وضعتها انثی، کہ میرے پروردگار میں نے تو بچی کو جنم دیا، میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تیرے گھر کی خدمت کرے گا، اب یہ بیٹی یہ تیرے گھر کی کیسی خدمت کرے گی؟ لیکن بہرحال نظر مانی ہے تو لہذا اسے بھی تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ جب یہ بچی سمجھداری کو عمر کو پہنچی اور اس کو بیت المقدس کے اندر کسی راہب کے سپرد کرنا تھا تو یہاں پر اختلاف پیدا ہوا کہ اس بچی کو کون اپنی کفالت میں لے گا، اور اس بچی کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ مختلف راہبوں نے اپنی طرف سے یہ بات پیش کی کہ اس مقدس امانت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، لیکن جو حنا نامی عورت تھی اس کی بہن سیدنا زکریہ علیہ السلام کی بیوی تھی۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیوی کی بھانجی ہے، لہذا اس کی ذمہ داری مجھے دے دی جائے۔ تو راہبوں نے اختلاف کیا، قرعہ ڈالا گیا، تینوں مرتبہ قرعہ سیدنا زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا۔ تو جو راہب تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کوئی خاص مدد ہے، تب تینوں مرتبہ انہی کا نام آیا ہے۔
اور بچی مریم علیہ السلام کو ان کے سپرد کر دیا گیا۔ بیت المقدس میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا کہ اس کمرے کے اندر مریم علیہ السلام پورا دن عبادت کرتی رہتی، ذکر و اذکار کرتی رہتی، دعائیں کرتی رہتی، اور جب رات کا وقت ہوتا تو اپنے خالو کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کے کمرے کے اندر داخل ہوتے، باہر سے تالا لگا ہوا ہوتا، صرف ضروریات کے لیے وہ باہر نکلا کرتی تھی، تو زکریا علیہ السلام دیکھتے کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود ہیں، انتہائی، حالانکہ یہ کوئی نبی نہیں تھی، کوئی رسول نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کرامت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل جو جنتی پھل ہوا کرتے تھے ان تک وہ پہنچا دیا کرتا۔ تو ایک دن زکریا علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل عطا کر سکتا ہے تو کیا مجھے بغیر موسم کے اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو یحییٰ علیہ السلام نامی بیٹا عطا کیا جو خود بھی نبی تھے۔ جب ایک عرصہ گزر گیا، مریم علیہ السلام اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے مسجد کے باہر گئی تو ان کو ایک انسانی روپ میں ایک شخص نظر آیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اعوذ باللہ منک ان کنت تقیہ، کہ تم اس مخصوص جگہ کیسے آ گئے ہو؟ میں تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تم پرہیزگار ہو، اگر تمہارے اندر تھوڑی بھی نیکی موجود ہے تو تم میں اللہ کا خوف اور شرم حیا کرنی چاہیے اور یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ در حقیقت وہ جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور آ کر کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے رب کی طرف سے فرشتہ ہوں اور تمہارے رب کی طرف سے مجھے ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے جو کہ انتہائی نیک اور صالح اور پاک باز ہوگا۔ تو مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی معاذ اللہ میں نے کوئی بدکاری کی ہے، تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جب کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ تو اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ کچھ عرصہ تو آ کر عبادت گزاری میں انہوں نے وقت گزارا، لیکن جیسے ہی حمل کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو انہوں نے اس بیت المقدس کو چھوڑا اور قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا بیت اللحم، یہ ایک جگہ تھی، یہاں پر جا کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اور جب حمل کے آخری دن شروع ہوئے اور درد ذہ یعنی جو تکلیف بچے کو جنم دیتے ہوئے ہوتی ہے وہ تکلیف شروع ہوئی تو انتہائی اذیت کے عالم میں اور یہ سوچ کر کہ اب میرا کیا ہوگا، لوگ تو میرے اوپر تہمت لگائیں گے، کہنے لگی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، میں بھولی بستری بن جاتی اور یہ مجھے وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو کھجور کا درخت ہے تم اس کو ہلاؤ اور اس سے تمہارے اوپر تازہ کھجور گریں گی، تم وہ تازہ کھجور کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کیا ہے، اس سے پانی پیو، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو تم نے بات نہیں کرنی، تم نے کہنا ہے کہ انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ یہ پہلی امتوں کے اندر روزے کی شکل ہوا کرتی تھی،
اشاروں سے بات کرنی کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، انہوں نے بچے کو اٹھایا اور اپنی قوم کے پاس آئی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ حیران اور پریشان رہ گئے کہ اس قدر نیک اور صالحہ خاتون، اس قدر پاکیزہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والی، اس نے اس طرح بغیر باپ کے بچے کو کیسے جنم دے دیا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور اس سے پوچھا کہ نہ تو تمہارا باپ کوئی بدکردار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ تمہاری ماں اس طریقے سے اس کے بارے میں کوئی بات معروف ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے وہی اشارہ کیا، کہا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی گود کے اندر ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ہم اسے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی نصیب فرمائی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے حکمت دی ہے، مجھے تورات اور انجیل دی ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں، میں بچپن میں بھی کلام کرتا ہوں، بڑھاپے میں بھی کلام کروں گا۔ یہ نشانیاں جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یوں ذکر کی تو قوم حیران رہ گئی۔ بالآخر سب کے سب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام ان کی پاک دامن کے معترف ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو لقب عطا کیا وہ مسیح تھا۔ مسیح، اس کے دو معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔ مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے یہ کہ یہ لفظ سیاحت سے لیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب یہ بڑے ہوئے تو ان کا باقاعدہ کوئی گھر نہیں تھا، یہ مختلف جگہوں پر سیاحت کرتے رہتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہتے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو مسیح ہے یہ لفظ مسح سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چھونا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا کیے تھے ان میں سے ایک معجزہ چھونے کا تھا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی نبی اور رسول کو بھیجتا ہے تو اس دور کی ضروریات کے اعتبار سے اس نبی کو معجزے عطا کرتا ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں جادو کا عروج تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزہ عطا کیا، تمام کے تمام جادوگر ان کے اس معجزے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن مجید دیا گیا تو اس دور کے اندر عربوں کے اندر فصاحت اور بلاغت، شعر و شاعری عروج پر تھی۔ وہ اپنے اس شعر و شاعری اور اپنی فصاحت بلاغت پر اس قدر جو ہے وہ تکبر کیا کرتے تھے کہ وہ عربوں کے علاوہ تمام لوگوں کو عجمی کہا کرتے تھے، جس کا معنی ہو کہ سارے گونگے ہیں، یہ بولنا تو ہمیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسا معجزہ عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے حساب سے معجزے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو طب اور حکمت تھی وہ اپنے عروج پر تھی، بڑے بڑے مشکل امراض کے علاج کیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آج تک کوئی بھی مردہ شخص کو زندہ نہیں کر سکا، لیکن یہ مردہ شخص کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا تھا، اور کہتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، چاہے وہ سامنے اس کی لاش رکھی ہوئی اور قبر کے اندر مدفون ہو۔ ایسا عجیب معجزہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا بچہ پیدا ہوتا جس کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگتا۔ کوڑھ کا جو مرض تھا تو اس کوڑھ کے مرض کا بھی کوئی علاج نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست اور صحت مند ہو جاتا۔ وہ ان کو بتاتے تھے کہ تم اپنے گھروں کے اندر کیا کھا کر آئے ہو، تمہارے گھروں کے اندر تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو معجزہ عطا کیا تھا۔ اسی طرح مٹی سے ایک پرندہ بناتے، اس کے اندر پھونک مارتے اور اس کو چھوڑ دیتے تو پرندہ ہوا کے اندر اڑنے لگتا۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا کیے تھے۔ لیکن یہودی جن کے اندر یہ ازلی خباثت موجود ہے، جو انبیاء کرام کا قتل کرتے رہے تھے، یہودیوں نے اس دور کے جو روم کا بادشاہ تھا اس کی طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں پہنچانا شروع کر دی کہ یہ ایک شخص ہے جو اپنے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے،
اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور حتیٰ کہ تم یعنی وہ بادشاہ جو تھا تو وہ کسی مذہب پر نہیں تھا، وہ آتش پرست تھا، کہا کہ تمہارے مذہب کی جی بھی یہ تردید کرتا ہے۔ تو اس نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، اور اسی طرح یہ بات آتے آتے فلسطین تک پہنچی، اور فلسطین کے بادشاہ بیت المقدس وہاں کے جو ان کا گورنر تھا اس کو خط لکھا کہ اس کو پکڑو اور اس کو سولی پر چڑھا دو اور اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھ دو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اب اس کے بعد آگے دو طرح کی روایت ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا، لیکن وہ حکومت وقت کا مخبر تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مخبری کی اور کہا کہ یہ اس موقع پر فلاں اپنے گھر کے اندر جہاں وہ درس دیتے ہیں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، موجود ہیں، آ کر ان کو پکڑ لو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تمام حواری، جو کچھ کہتے ہیں 13 تھے، کچھ کہتے ہیں 15 تھے، کچھ کہتے ہیں 19 کے قریب تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے اوپر ایک نیند کی کیفیت طاری کر دی، جیسے ایک اونگ آنے لگتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اسی طرح اونگ کی کیفیت طاری ہوئی، اور دیوار کے اندر یا چھت میں جو روشن دان تھا وہاں سے فرشتے اترے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مجھے لوگ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے کسی سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ سولی چڑھنے کے لیے تیار ہو، اور اللہ تعالیٰ میری جو شباہت ہے، میری جو شکل ہے وہ اس کے اوپر ڈال دے گا۔ ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، وہ راضی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم چھوٹے ہو۔ 3 مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کی شباہت، عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ تھا ویسا ہی اس کا چہرہ بنا دیا گیا، جبکہ پہلی روایت کے اعتبار سے جس نے مخبری کی تھی اسی ہی کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بنا دیا گیا۔ جب لوگوں نے اسے پکڑا اور جا کر سولی پر لٹکا دیا تو وہ خود پریشان تھے، دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن اس کا جسم، اس کے ہاتھ پاؤں عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ اس وقت بھی شکوک اور شبہات کے اندر تھے، اور ابھی تک انہی شکوک و شبہات کے اندر یہودی موجود ہیں۔ تو یوں یہودیوں نے اپنی ازلی دشمنی کا اظہار کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ قرآن کریم کی تمام تر آیات کا ایک خلاصہ ہے۔ اسی طرح یہ بات مسلمانوں کے اندر بھی متواتر حد تک ثابت ہے۔ اس بات پر سب کا یقین ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ جب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو اس موقع پر وہ کچھ کام کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم ایک عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، اور وہ 3 کام کریں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ جو صلیب ہے یہ عیسائیوں کے ہاں ان کی ایک مقدس مذہبی شعار ہے، ایک علامت ہے۔ صلیب جو آپ نے دیکھی ہوگی، جو ٹی کی شکل میں ہوتی ہے، تو اس کو وہ ایک مقدس عبادت کے طور پر اور اس کا ایک مقدس ایک مذہبی اس کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس کے بعد اس صلیب کو توڑ دیں گے اور دنیا کے اندر سے صلیب کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کام یہ کریں گے کہ خنزیر، کہ جو ہر مذہب کے اندر حرام ہے، خنزیر کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ دنیا میں کوئی خنزیر باقی نہیں رہے گا، تمام کے تمام خنزیروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا کام یہ کریں گے کہ آگے وہ فرمائیں گے کہ اب دنیا کے اوپر ایک ہی دین رہے گا جو دین اسلام ہے، یا تو دین اسلام کو قبول کر لو یا لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو تمام کے تمام جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی روئے زمین کے اوپر ادیان موجود ہیں، سب کے سب ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ اور اس موقع پر وہ جزیے کو ختم کر دیں گے۔ دین اسلام میں طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں، اگر اسلامی خلافت قائم ہو، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا، اسلامی ملک کے اندر رہتا ہے، تو پھر اس کو ٹیکس دینا ہوگا کہ جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹیکس ہے یہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ کسی مسلمان حکمران کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹیکس وصول کرے۔
مسلمانوں سے ٹیکس وصول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زنا سے بڑھ کر جو شدید جرم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس ٹیکس کو ختم کر دیں گے اور کہیں گے کہ اب یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یوں ٹیکس کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ موجودہ دور میں بھی جو اسلامی ریاست ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک تو زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے اور غیر مسلموں سے ٹیکس وصول کرے۔ اگر ہر فرد اپنی 2.5% زکوٰۃ اگر ادا کرے تو اس سے دنیا کے تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کی رپورٹ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس جزیے کو ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ جب تم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو تو ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ درمیانے قد کے ہوں گے، نہ بہت زیادہ لمبے نہ بہت زیادہ چھوٹے قد والے، اور ان کا جو رنگ ہوگا تو فرمایا کہ وہ سرخ اور سفیدی کے درمیان رنگ ہوگا، اور فرمایا کہ ان کے جو بال ہوں گے جب وہ آئیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا کہ حالانکہ وہ نہا کر نہیں آئے ہوں گے لیکن ان کے بال اس قدر سیاہ ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم ان کو ملو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں آپ کا یہ فرامین ذکر ہیں، یہ قیامت تک قائم رہیں گے اور امتی اس کو پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کو پہنچائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جنگ لگے گی اور مسلمان اس جنگ کو جیت لیں گے اسلحے کی بنیاد پر نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف مسلمان اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہوگا کہ تکبیرات اور تحلیلات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس جنگ کے اندر کامیابی نصیب فرمائے گا۔ لوگوں کے ہاں ابھی یہ جنگ مسلمان اس کی خوشی ہی منا رہے ہوں گے تو اس دوران اعلان ہو جائے گا کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ دمشق کا جو علاقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان واپس آئیں گے اور اگر نماز ادا کریں گے اور جو دجال ہوگا وہ اگر دمشق کا محاصرہ کر لے گا، لوگ کہیں گے کہ ہم دمشق کے قلعے کے اندر محصور ہیں، کب تک محصور ہیں؟ اب ایسا ہوگا کہ وہ آپس میں رات کو میٹنگ کریں گے کہ کل صبح ہم نیچے اتر کر اور دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ رات کو جب یہ آپس میں اتفاق ہو جائے گا اور مہدی، امام مہدی جن کا ہم پیچھے تذکرہ کر چکے، ان کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا اور انہی کی قیادت میں لڑنے کے لیے مسلمان تیار ہوں گے۔ فجر کی نماز ہوگی اور ابھی اذان ہو چکی ہوگی، مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اسی دوران دمشق کے ایک مشرقی کنارے پر ایک سفید مینار، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے۔ یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس وقت جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو سب اندھیرا چھا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اتریں گے اور لوگ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ ان کو کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، امام تم میں سے ہی ہوگا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت کے اوپر فضل ہے کہ وہ امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اور یوں امام مہدی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جا کر لد کے مقام پر دروازہ ہوگا ایک، وہاں پر جا کر دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کی جب عیسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑے گی تو وہ ایسے پگھل جائے گا کہ جیسے نمک کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئیں گے اور ان کا جو دجال کو ختم کرنے کا جو اہم مشن ہوگا، تو اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر 40 سال رہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس موقع پر یہ جو زمین ہے یہ عدل اور انصاف سے بھر جائے گی۔ زمین ایسے ہو جائے گی کہ جیسے چاندی کا ایک تھال ہوتا ہے، صاف شفاف اور ہر طرح کے عیب سے پاک۔ فرمایا کہ زمین اس وقت اپنے خزانے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہیں وہ نکالنا شروع کر دے گی۔ فرمایا کہ جس طریقے سے جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے تو اس وقت زمین خزانوں سے بھری ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی نعمت بھی پورے کے پورے کنبے اور قبیلے کے لیے ایک چھوٹی سی نعمت بھی کافی ہو جایا کرتی تھی۔ فرمایا کہ اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا کہ لوگ جو ہوں گے تو وہ جو انتہائی مہنگی ترین اونٹنیاں ہیں
جو اربوں کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا ہے، فرمایا کہ لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. اس قدر لوگ مالدار ہو جائیں گے کہ لوگ روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اگر کوئی صدقہ لے کر نکلے گا تو کوئی اس کو صدقہ لینے قبول کرنے والا اس کو نہیں ملے گا. فرمایا کہ اس موقع پر ایک بندہ اگر ایک سجدہ کر لے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ اس کو دنیا جہان کی ہر طرح کی نعمت سے بڑھ کر اس کو بہترین نعمت ملی ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اگر ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، دجال کے خروج کے بعد کسی بھی شخص کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس موقع پر بندہ سجدہ کرے گا اور محسوس کرے گا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑھ کر خوش نصیب ترین فرد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس موقع پر، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس موقع پر شیر اور اونٹ اور چیتا اور گائے اور بھیڑ بکریاں اور بھیڑیے یہ آپس میں ایک گھاٹ پر مل کر کھائیں گے پیئیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. پھر فرمایا کہ جو ڈنک والے جانور ہوتے ہیں، جیسے سانپ ہے، جیسے بچھو ہے، تو ان کا جو ڈنک ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. حتیٰ کہ ایک بچہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا اور سانپ اس کو نہیں ڈسے گا. اس قدر دنیا کے اندر امن اور سکون پھیل جایا کرے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اس بارے میں کیوں چنا کہ ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا جبکہ دیگر انبیاء کرام بھی موجود تھے؟ اس کا جواب علماء نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمایا تو انجیل میں اس امت کے کچھ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، کہ اس امت جو آخری امت ہے اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے کوئی ایک کمزور سا تنا ہوتا ہے، ایک کومپل کمزور سی باہر نکلتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اپنی جو ہے وہ پنڈلی کے اوپر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اس امت کے اوصاف یہ تورات اور انجیل کے اندر مذکور ہیں. جب انجیل کی یہ آیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اس امت کا ایک فرد بنا دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا. بہرحال وجوہات جو بھی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھی منتخب کیا کہ آخر امت میں دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجنا تھا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص اس موقع پر تمام کے تمام جتنے بھی عیسائی ہیں سب کے سب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے بعد عیسائی نہیں رہے گا بلکہ سب کے سب مسلمان بنیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ اپنی تورات اور انجیل کی حکومت، اس کی شریعت نافذ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس امت کے اندر ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور اس امت کے افضل ترین امتی ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے بارے میں جو مزید پیشن گوئیاں بیان فرمائیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے تو لوگوں کے اندر آپس میں جو حرص ہے، جو ہوس ہے، لوگوں کے اندر آپس کے اندر جو نفرت اور بغض پایا جاتا ہے، جو حسد اور کینہ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام کی تمام جنگیں ختم ہو جائیں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد جو تلواریں بچیں گی، لوگ کہیں گے ان تلواروں کا کیا کریں؟ پھر تلواروں کو وہ درانتیاں بنا دیں گے. درانتیاں آپ نے دیکھی ہوں گی جس سے گھاس کاٹا جاتا ہے، تو تلوار کو وہ درانتیاں بنا دیں گے کیونکہ اس کے بعد جنگ کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم خوشخبری بیان فرمائی. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں گروہوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا. فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو ہندوستان کے ساتھ لڑے گا، غزوہ ہند کے اندر جو شریک ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. اور فرمایا کہ دوسرا گروہ وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، دجال سے وہ لڑائی کرے گا، اور اس کے بعد جب لوگ دجال سے لڑائی کر کے فارغ ہوں گے، روایت کے اندر الفاظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان کا چہرہ صاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کے لیے جو اجر ہے اور جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ ان کو ان کی خوشخبریاں دیں گے. اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا مرحلہ آئے گا.
یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کیا یہ انسانوں میں سے ہیں؟ اور اس وقت موجود وہ کہاں ہیں؟ جب دنیا کے اندر آئیں گے تو اس وقت کیا تباہی مچ جائے گی؟ اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں تو ہم انشاءاللہ انہیں آئندہ مجلس کے اندر بیان کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنے اور آزمائش و شروں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔